عید نبوی کا زمانہ گیا، بولو سبحان اللہ۔ عید نبوی کا
محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے تمام حاضرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی آمد پاک کا یہ مبارک مہینہ بہت مبارک ہو۔ آج ربیع النور شریف کی نورانی دوسری صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت اور پرنور گھڑیوں کے طفیل پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ہمارے مقدروں کو چمکائے اور سرکار کی ولادت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران تیسرے سپارے میں سے میں نے ایک آیت کریمہ منتخب کی ہے کچھ بیان کرنے کے لیے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یہ وہ منفرد ذکر پاک ہے کہ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا ذکر مصطفیٰ موجود تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ موجود ہوگا۔ میں کوئی ثقیل بات نہیں کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ گفتگو عوام کی سوچ اور اس کی سمجھ کے مطابق کرنی چاہیے۔ بانگ درا میں مصور پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہی ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ ذرا توجہ کیجیے، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کس نام سے؟ محمد۔ پیار سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بزم خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ جن کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کے نام سے شاہ سلیمان نے گدائی کی،
خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، اور وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ذکر ہے، دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کی ذوات کو آسمانوں پر بلند کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ادریس کو آسمانوں پر بلند کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کیا، لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے انبیاء کی ذوات کو بلند کیا، حضور کی ذات کو بھی بلند کیا، حضور کے ذکر کو بھی بلند کیا۔ ذکر کیا ہے؟ کسی کا ذکر یہ اس کی صفت ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ کی کسی بھی زندگی کے گوشے کا ذکر کیا جائے، وہ آپ کی صفت ہے۔ بھئی فلاں شخص بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی اس کی صفت ہے۔ فلاں شخص اس کی سیرت بہت اچھی ہے، یہ اس کی بولیے صفت ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ نے دوسرے انبیاء کی ذوات کو بلند کیا، لیکن جب آپ کے اور میرے آقا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صفات کو بلند کیا۔ حضور کی صفات کو بلند کیا، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ کوئی یہ بتا سکے کہ رب نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا بلند کیا ہے۔ کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی شیخ القرآن، شیخ الحدیث، کوئی بڑے سے بڑا منطقی، فلسفی، سائنسدان، اسکالر، کوئی چھوٹا یا بڑا یہ بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، لیکن اس کی کوئی حد، بولیے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنا بلند کیا یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کی ذات جانتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے، جو یہ لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کو جانتے ہی نہیں۔ اگر ذکر مصطفیٰ کی رفعت کو جانتے ہوں تو یہ جملہ کبھی نہ بولیں۔ اور ہم میلاد منا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو، میلاد اسی کا منایا جاتا ہے نا جو پیدا ہو۔ اور ہم میلاد منا کر اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں،
کیونکہ جس کا میلاد ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ہم حضور کو خدا سے نہیں ملاتے، کیونکہ میلاد منایا ہی اس کا جاتا ہے جو پیدا ہو، اور اللہ تو پیدا ہوا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ پیدا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے. ہم میلاد منا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں. اچھا ایک حدیث پاک سناتا ہوں. یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک طرف ان کی بات رکھیے اور ایک طرف آپ کے اور میرے آقا کا فرمان. بخاری شریف کے اندر سرکار کا ارشاد موجود ہے، حضور قسم اٹھا کر، حالانکہ حضور کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن حضور نے قسم اٹھا کر اس بات کو بیان فرمایا. فرمایا واللہ، میں اگر قسم اٹھاؤں تو اس کا اور رتبہ ہے، اگر کوئی اور قسم اٹھائے اس کا اور رتبہ ہے، لیکن جب قسم اٹھائے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مقام اور مرتبہ اور. فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی. حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی. حضور گارنٹی دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم دنیا کی دلدل میں تو پھنس جاؤ گے، لیکن میں توحید دا ایہو جا بوٹا لا چھڑیا ہے، اس تو بعد ہن تسی شرک نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے. ایک طرف ان مولویوں کا بات رکھ لو اور ایک طرف حضور کا ارشاد رکھ لو. سرکار نے گارنٹی دی ہے کہ تم شرک کر سکتے، بولو شرک کر سکتے نہیں. سنیو صرف ایک حد ہے ذکر مصطفیٰ کی، وہ ذہن میں رکھو. ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے بس حضور کو الہ نہیں کہنا، حضور کو الہ نہیں کہنا، حضور کو الہ نہیں کہنا، الہ نہیں کہنا. الہ کے بعد جتنی خصوصیات ہیں، کمالات کی، درجات کی، معجزات کی، اختیارات کی، تعریفوں کی، حسن صورت کی، حسن سیرت کی، الوہیت کے بعد جتنے خصائص، فضائل، کمالات ہیں، نبی کے ذکر کے ساتھ کر شرک نہیں ہوگا. شرک بولو، شرک نہیں ہوگا. الہ کے بعد جتنے خصائص، فضائل، کمالات ہیں اپنے نبی کی ذات کے ساتھ بیان کر شرک ہوگا. بولو شرک ہوگا. اور ایک بات مجھے بتائیے، بابا گرو نانک کے ماننے والوں نے کبھی اس کے خلاف کوئی بحث کی ہے؟ جو بابا گرو نانک کے مانتے ہیں ان کے متعلق کبھی انہوں نے بحث کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے حضرت عیسیٰ پر کسی قسم کی کوئی بحث کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ان پر کبھی کوئی بحث کرتے ہیں؟
وہ چلو اسی تے منیا ہی اونوں ہے جڑا نبیاں دا بھی سردار ہے، جڑا نبیاں دا بھی سردار ہے۔ اسی لیے تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ نے تڑپ کر یہ نغمہ محبت پتہ نہیں کس کیف اور مستی میں کہا تھا کہ اس کا عروج اور کمال اور اس کی خوشبو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ کیا کہا؟ کہا سب سے اولا والا نبی، سب سے اولا والا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور میں ذکر مصطفیٰ کی رفعت کو بیان کر رہا ہوں، ہے خوش ہو کر خوش نصیبی کے ساتھ یہ ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ وہ رتبہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما ہے۔ 13 انبیاء ایسے ہیں، 13 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، انبیاء ہیں، تو کیا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ وہ خوش ہو کر پڑھی سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، سب سے اولا چارج کر کے ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ کیا خبر ہے کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر ہے کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خوش ہو کر پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، اور خلق سے یہ رکھو کہ کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کی مثل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہ کوئی جذباتی بات تو نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کا نچوڑ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی مثل کسی کو پیدا کیا؟ بولو، کسی کو پیدا کیا؟ اگر اجازت ہو تو قرآن کی مہر لگا دو، بات وہ جو قرآن سے کی جائے تاکہ کہ کوئی جھٹلا ہی نہ سکے۔
اچھا سادی سی بات ہے، بتائیں کہ امام کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا مقتدی کا؟ امام کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا مقتدی کا؟ امام کا رتبہ مقتدی سے زیادہ ہے، اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ مسجد اقصی میں حضور نے تمام نبیوں کی امامت، حضور نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے، ٹھیک ہے؟ اس رات مسجد اقصی میں بڑے بڑے جلیل القدر نبی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ آدم صفی اللہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، نوح نجی اللہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ حضور کے، تمام انبیاء۔ ان انبیاء کی جماعت میں سے ایک نبی ہے جس کا نام ہے یوسف، جس کا کیا نام ہے؟ یوسف۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہے کہ جن کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ حضرت زلیخا نے جب کہا نا کہ تم نے ابھی حسن یوسف دیکھا ہی نہیں، تم نے ابھی حسن یوسف دیکھا ہی نہیں، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت زلیخا نے خواتین کو ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دے دیں اور کہا یہ پھل کاٹو، اور حضرت یوسف سے کہا اے یوسف ذرا ادھر سے گزریے گا، یوسف ادھر سے گزریے۔ اب خواتین ہاتھوں میں پھل اور چھریاں پھل کاٹ رہی ہیں اور حضرت یوسف گزرے، دیکھا حضرت یوسف کو ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھیں اور نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، دیکھ حسن یوسف کو رہی تھیں لیکن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ چلا نہیں سمجھے آپ؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور پتہ ہے کیا کہا؟ قُلْنَا حاشا للہ، حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، ہاتھ کاٹ لیے، خون بہ رہا ہے، انگلیاں کٹ گئی، کس کو دیکھ کر؟ حسن یوسف کو دیکھ کر۔ اور میں نے پہلے کہا کہ امام کی شان مقتدی سے زیادہ ہوا کرتی ہے کہ جب حسن یوسف کو دیکھ کر خواتین نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ کوئی بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی رب کا برگزیدہ فرشتہ ہے، حسن یوسف کا یہ مقام ہے جو حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے ہیں، تو امام الانبیاء کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت زنا۔ آپ اس پہ ذرا غور کیجئے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی، مصر میں کٹی، کیا کٹی؟ انگشت کٹی، کس کی کٹی؟ عورتوں کی کٹی۔ ان چار باتوں پر غور کیجئے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی، ایک حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی، کہاں؟ مصر میں، کیا؟ انگشت کس کی؟ عورتوں کی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں،
پڑھتا ہوں. حسن یوسف پہ کٹی، ارے کٹنا اور ہے کٹانا اور ہے. کٹنا اور ہے کٹانا اور ہے. کٹنے میں ارادہ نہیں ہے، کٹانے میں ارادہ ہے. کٹ گئی بے اختیار، اس میں ارادہ نہیں، لیکن کٹانے میں ارادہ ہے. ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف، وہاں حسن یوسف، یہاں نام مصطفیٰ ہے. وہاں حسن یوسف ہے، یہاں نام مصطفیٰ ہے. وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں. وہاں عورتوں کی انگلیاں ہیں، یہاں مردان عرب ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور اسی بات کا ذکر حضرت حسان بن ثابت نے کیا تھا. ایک بات آپ کو آج لطیف بات بتاؤں. ہمارے جو ثنا خان حضرات ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن کڑوی دوا زیادہ اثر کرتی ہے اور جلدی کرتی ہے. آپ سمجھتے میری بات کو؟ کڑوی دوا جلدی اثر کرتی ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو حضور کی محفل میں آیا ہے اسٹیج پر نعت شریف پڑھنے کے لیے، کم از کم اس کا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائی جن کی داڑیاں ہیں وہ تو بولو نا. جو حضور کے ذکر کی محفل میں اسٹیج پر آیا ہے نعت شریف پڑھنے کے لیے، اس کا چہرہ کم از کم حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہوئی کہ روز کعبہ شیو کروا کر اسٹیج پر آ کر کہنا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اور بات کرنی حضرت حسان بن ثابت کی. میں نے حضرت حسان کا نام لیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. حضرت حسان بن ثابت جانتے ہو کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کملی کی قسمیں قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے محمد، اے مدثر کی بکل مارنے والے حبیب. جس کملی کی قسمیں رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضور نے وہ کملی حضرت حسان کے لیے بچھائی. اور جانتے ہو حسان کون تھے؟ حسان جاہل نہیں تھے، قرآن کریم اور سنت کے عامل تھے. عرب کی گدی میں شاعری شامل تھی. وہ اگر کسی پر تنقید کرتے تھے تو شاعری سے کرتے تھے، اور اگر اس کا کوئی جواب دیتا تھا تو شاعری سے دیا کرتا تھا. اگر کسی نے تنقید کی شعر میں، اس کا جواب کسی شاعر نے اپنے شعر میں دینا ہے. جب کفار نے
کفار مکہ نے حضور کی تنقیص اور توہین کی، حضور نے فرمایا کہاں ہے میرا حسان، کہاں ہے میرا حسان؟ منبر بچھایا اور منبر بچھا کر خود زمین پر جلوگر ہو کر فرمایا حسان انہوں نے شعر میں میری تنقید کی ہے، تم شعر میں اس تنقید کا جواب دو۔ ہے حسان وہ تھے جو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے تھے، قرآن کے عالم تھے، حدیث کے عالم تھے، منبر پر آ کر کہا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اوے یہ میں صحابی کا عقیدہ تمہیں بیان کر رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اگر میرے محبوب پر ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ کہ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہے حضور ہماری ہی مثل ہیں، ایک طرف یہ عقیدہ ہے، اور ایک طرف صحابی کا عقیدہ ہے کیا؟ وَأَحْسَنُ مِن کلم من کل وَأَحْسَنُ مِن کلم تَرَکَتْ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِن کلم تلد النساء۔ کسی عورت نے آپ کے جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا نہیں کیا۔ خلقتا مبرم من کل عیب۔ اتنی عربی تو تمہیں آتی ہے نا، من کل عیب، کل کہتے ہیں تمام، عیب گناہ لغزشیں، فرمایا خلقتا مبرم من کل عیب، من کل عیب، من کل عیب، فرمایا خلقت مبرم من کل عیب۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا ڈاڈا، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان حضور کی موجودگی میں منبر پر کہہ رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسے جیسے چاہتے تھے اللہ نے ویسے ویسے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ جیسا جیسا چاہتے تھے ویسے ویسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ ارے تو پیدا ہوا تیرا ذکر بعد میں ہوا، تو پیدا ہوا تیرے حسن کا ذکر بعد میں ہوا۔ کملی والا ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، چرچے پہلے ہو رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ حسان کا یہ جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق پیدا کیا، اس پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ پنجابی چاکو تے اس طرح اللہ نے پوچھا محبوبہ تیرے رخسار کہو جے بناواں، تیرے رخسار کہو جے بناواں، پھر ایہو جے رخسار بنائے کہ خدا دی قسم گولڈ دا تاجدار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ ہی کہتے مجبور ہو گیا ہے کہ مکھ چند بدل شانی متھے چند کے ناچ نورانی متھے چند
آخیا سبحان اللہ ما اجمل کا. یہ اندر بھی کمال ہے. ما اجمل کا ما احسن کا دو لفظ استعمال کیتے ہیں عربی دے اندر. انہوں نے فعل تعجب, کسے بہت سونی شے نو ویکھو نا تے بندہ حیران تے پریشان تے تعجب دے اندر آ جائے. واہ یار کیا بات ہے, واہ یار کمال ہے, اے تے اخیر ہی کیتی ہوئی ہے. میرے علی نے اونوں ویکھیا جدا صدقہ حضرت یوسف نو حسن ملیا سی ہے. جس حسن دا صدقہ خیرات حضرت یوسف نو ملی سی, جدو اونا چہرہ ویکھیا تڑپ کے آکھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. اوے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا دور نکلے گی. میں نے تو جو آیت پڑھی تھی اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا. خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی تھی آیت میثاق, لیکن بات کسی اور طرف نکل گئی. لیکن یہ حضور کا ذکر ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. کعبہ و منا, یہ کعبے کو کعبہ بنایا ہے حضور نے بنایا ہے. یہ قرآن آیا ہے حضور کے صدقے سے آیا ہے. یہ رمضان آیا ہے حضور کے صدقے سے آیا ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو ایک اختلاف ہو, لیکن اختلاف کرنے والی بات نہیں. ہمیں تو رب کا بھی پتہ چلا ہے تو حضور کی وجہ سے پتہ چلا ہے. قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے. آپ کہیے اللہ ایک ہے. اسی لیے کہا نا اعلیٰ حضرت نے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے نا, تم بھی جاتے ہو مدینہ شریف, بس آخری بات کر رہا ہوں, تم بھی جاتے ہو مدینہ شریف, میں بھی جاتا ہوں مدینہ شریف, اللہ سب کو لے کر جائے. لیکن جب اعلیٰ حضرت گئے نا, اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا کہا؟ کہا کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. اسامہ, کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. اور تسی جاؤ نا مدینہ شریف مکے, تواڈے کو پوچھے بھائی کدھر جا رہے ہو, تم کہو گے بھائی میں بیت اللہ شریف جا رہا ہوں, طواف کرنے جا رہا ہوں, عمرہ کرنے جا رہا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں. جب اعلیٰ حضرت گئے ان سے بھی کسی نے پوچھا بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا. کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, اس کے تو ہے حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. ارے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے.
سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ سنیو یاد رکھو ہمیشہ ایک بات، رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے حضور کے صدقے سے، اور یہ بھی یاد رکھو تمہارا ہر ایک عمل اس وقت قبول ہوگا کہ جب تمہارے دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ عمل یہ درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں، یاد رکھو، فیصلہ کن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں، ہے قبول اس وقت ہوں گے کہ جب دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی، ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی ہماری محبتوں میں اور اضافہ فرمائے، حضور کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادتی فرمائے، اضافہ فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، منا رہے ہیں، مناتے، بولو مناتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور میلاد والے آقا کی بات کو بھی ماننا ہے، پھر میلاد منانے کا مزہ آئے گا۔ ہے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میلاد منانے والوں، میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی میلاد والے، اب میں آیا ہوں فجر کے وقت تو مجھے دیکھ کر بہت ایک دکھ سا ہوا، افسوس ہوا کہ بالکل 3 یا 4 بندے نماز میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد مناؤ، حضور نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور حضور کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضور کے شہزادے نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے 2-3 شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کس انداز سے انہوں نے کہا ہے، بہرحال وہ کہ حضور کی سواری کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ چراغاں، یہ رونقیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ چراغاں، یہ جھنڈیاں، یہ کسی سے بھی جا کے پوچھئے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، تو سب کا یہی پروگرام ہوگا، سب یہی کہیں گے اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے غریب خانوں پہ تشریف لے کر آئے ہیں، حضور ہمارے گھر جلوہ افروز ہوں۔ تو اس کے متعلق 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بہر دیدار مشتاق